नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो एनालिस्ट्स और तज्ज़िया कार ये समझते हैं कि पीडीएम की मूवमेंट किसी हद तक उसमें एक वक्फा सा आ रहा है, लेकिन बिलावल ज़रदारी भुट्टो की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो पोजीशन है, उसमें पहले से ज़्यादा जोश, पहले से ज़्यादा सख्ती, पहले से ज़्यादा उसमें एक तुग़यानी का मुज़ाहरा हम देख रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बहुत सख्ती से ये डिमांड किया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें घर चले जाना चाहिए। ज़रा ये सुन लेते हैं कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने कहा क्या। हमारा वज़ीर आज़म अगर उसके पास अवाम का मसाइल कम करने का हल नहीं है तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को अंदाज़ा ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। चले पीडीएम फैसला करेगा, पीडीएम फैसला करेगा कि कब होगा लॉन्ग मार्च, कैसे होगा लॉन्ग मार्च। ये पीडीएम का कार्ड्स है, वो अपना कार्ड्स अपने मर्जी के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन ये कार्ड हम ज़रूर खेलेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना और मैंने जिससे पहले कहा भी कि बिलावल भुट्टो का जो लहजा है वज़ीर आज़म के हवाले से, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पहले से ज़्यादा उसमें एक सख्ती, उसमें एक तेज़ी, उसमें एक जोश, उसमें एक तुग़यानी जो है वो हमें नज़र आती है। ये और बात है कि हमें दूसरी तरफ से मसलसल एनालिसिस सुनने को ये मिलता है कि पीडीएम के मामलात को इतने ठीक नहीं है, पीडीएम जो कुछ कह रही थी वो शायद कर नहीं पाएगी, लेकिन इसके बावजूद बिलावल ज़रदारी भुट्टो जो हैं उनके लहजे में हमें एक ख़ास किस्म की तेज़ी नज़र आती है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। इससे नथी दर्जनों इस सवालात हमारे जहन में हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, जो मावन ख़ुसूसी हैं इत्तलात की, पंजाब की स्पेशल असिस्टेंट हैं टू सीएम पंजाब फॉर इंफॉर्मेशन। इससे पहले पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रह चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एडवाइज़र रह चुकी हैं इंफॉर्मेशन के मामलों में। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा। इसी तरह मुझे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार रफीक खोसा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान के अटर्नी जनरल रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रह चुके हैं फेडरेशन के साथ। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट और एडिटर इन चीफ बोल जनाब नज़ीर लगारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे इरशाद आरिफ साहब जो एडिटर हैं रोज़नामा 92 के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे टेलीफोन लाइन के ज़रिए या मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए इस वक्त गालिबन लंदन से मुझे इस वक्त ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, अगर आपसे मैं बात का आगाज़ करूँ, आपने सुना कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च होगी। आपके मिनिस्टर्स, आपके रुफ़क़ा-ए-कार मसलसल के कह रहे हैं ना रेजिग्नेशन होंगे ना लॉन्ग मार्च होगी, देखें हैं कल क्यों करना है, आज ही कर लें। लेकिन बिलावल भुट्टो तो बड़े पुरएतमाद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखें आपने उनका जो क्लिप चलाया, उस क्लिप के अंदर जो है वो ख्वाहिशात में मबनी एक बयानिया है और हुक्मनामा है कि वज़ीर आज़म जो है वो उनकी ख्वाहिशात के ताबे होते हुए फिलफौर उनका हुक्म माने और वो सीट से अलहदा हो जाएं। हुकूमतें जो हैं वो ख्वाहिशात पे नहीं चलती डॉक्टर साहब। हुकूमत जो है वो आइन और कानून के तहत चलती है और इस हुकूमत को लाने का भी एक तरीक़ाकार है, आइन के अंदर दर्ज है, और घर भेजने का भी एक मेकनिज़म आइन के अंदर मौजूद है। मेरी प्यारी अपोजिशन को और ख़ुसूसन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये गुजारिश है कि आप उस आइन को पढ़ें और उस आइन से रहनुमाई लें जिसमें बताया गया है कि वज़ीर आज़म को घर कैसे भेजा जा सकता है। और आसान तरीन तरीका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, तो वो पार्लियामेंट जिसके लिए आप आस्तीनें चढ़ा के पूरी जमात जो है दिन रात नडाल होती रही कि हमने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को इंश्योर करना है, हमने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करना है, तो वो जमात जो है वो पार्लियामेंट से बाहर किसी अखाड़े के ज़रिए, किसी कैंपेन चला के मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको घर भेजने के लिए मीडिया के कैमरों के आगे खड़े होके ललकार के इसको घर नहीं भेज सकती। इसको घर भेजना है तो आए, आइनी तरीके से आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और पॉलिटिकल प्रोसेस से उस पार्लियामेंट के ज़रिए लीडर ऑफ द हाउस को घर भेजने का जो फोरम है उसको यूटिलाइज करें। लेकिन आपको पता है कि इस अमल से ये हुकूमत घर नहीं जाएगी, क्योंकि हुकूमत इस वक्त आपके जो MNAs हैं या MPAs हैं,
جہاں جہاں بھی وہ موجود ہیں وہ اس وقت آپ کے اس بیانیے کو بائی نہیں کر رہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے اچھا کہ ذرا جس سے سردار لطیف کھوسا صاحب کو اس میں آنے جمہوریت دیجیے. کی ساکھ کو دھچکا لگے گا. جی اچھا میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر صاحبہ. سردار لطیف کھوسا صاحب، آپ پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں، 40 برس سے زیادہ کا آپ کا قانون کا تجربہ ہے، آپ وکیل رہے ہیں، آپ نے بہت سی پوزیشنز پہ اس ریاست کو، لوگوں کو، معاشرے کو آپ نے سرو کیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں. میں فوٹیج دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے 1-2 دن پہلے ہی، اور آپ بلاول زرداری بھٹو کے قریب ہی کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آپ باتیں بھی کر رہے تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ یہ بات کہیں کی؟ آپ نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے حکومت نہیں جا پائے گی جس طرح سے وہ حکومت کو بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت بھیجنی ہے تو ظاہر ہے کہ اسمبلی سے ریزائن کر دیں، ریزگنیشن لے آئیں، نو کانفیڈنس ووٹ لے آئیں. دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میری بہن کا مفت کا مشورہ جو ہے بہت سے سر آنکھوں پر، لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس کافی مشیر پاکستان پیپلز پارٹی میں اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ان سے سینئر لوگ ہیں جو مشورہ بھی دینے لائق ہیں اور جن کو قانون پر بھی زیادہ دسترس ہے. تو خدا را ہمیں یہ درس نہ دے کہ آئین پڑھ لیں. میرے خیال میں آئین جتنا لیکن وہ کیا غلط کہہ رہی ہیں؟ وہ کیا غلط کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں آپ نے وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے تو نو کانفیڈنس کا ووٹ لے آئیں. سن تو لیجئے گا. کیا جب پی ٹی آئی نے جب جلسے جلوس کیے تھے، جب پی ٹی آئی نے روز کیا تھا، جب 126 دن کا جو ہے کیا وہ دھرنے دیے تھے، تو پی ٹی آئی دیکھیں یہ ہوتا ہے یو موبلائز تھنگ. کیا ان کے جو اس تحریک کا اثر نہیں ہوا تھا؟ آج اگر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں تو اسی کے طفیل بیٹھے ہیں جو انہوں نے ایک جلسے جلوس لانگ مارچ دھرنے جو دیے تھے، اس سے انہوں نے ایک پبلک اوپینین موبلائز کی تھی. انٹرسٹنگ. اور سیاست میں یہ چیزیں جو ہے ایک آئینی راستہ ہے، ہم نے آئینی راستہ اپنایا ہوا ہے. یہ کیوں جلد بازی کر رہے ہیں؟ وہ دن بھی آئے گا. اور ایک چیز امید اپنا ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کبھی بھی غیر آئینی کوئی اس کا حل نہ ہونے دیں گے، نہ ہم خود کرنے جا رہے ہیں. خیر بڑا دلچسپ ہے. لیکن کھوسا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن وغیرہ ہم نہیں کریں گے، لانگ مارچ وغیرہ ہم کریں گے، یہ آپٹکس ہیں، اس کے ذریعے ہم پبلک اوپینین کو موبلائز کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے بھی 2014 میں یہ کیا تھا، بار بار پبلک موبلائز کی تھی. اسی نتیجے میں آج ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان اور یہ ساری تحریک انصاف جو ہے طاقت کے ایوانوں میں براجمان ہے. یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں، استعفے نہیں ہم دیں گے نا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ استعفے نہیں دیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ تو ہمارے ساتھ تھی، باقی یہاں پی ٹی آئی البتہ اسی کے نتیجے میں آئی. لیکن ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ہم استعفے بھی دیں گے، یہ جو یہ غلط فہمی نکال دیں، یہ غلط فہمی نکال دیں، لیکن وہ وقت ہم چوز کریں گے، وہ وقت پی ڈی ایم کی قیادت چوز کرے گی. بالکل ہوگی لانگ مارچ بالکل ہوگی، اور لانگ مارچ اس طرح ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ استعفے دینا ایک ریشنل سٹیپ ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے؟ آپ تو ریشنل ہماری سمجھ ہے اس سے پہلے ہی شاید جو ہے یہ خود چھوڑ جائیں. میں آپ کو محیط بتاؤں، مجھے اضافی طور پر پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اتنے نالا ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم حلقے میں جانے لائق نہیں ہیں. لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں. جتنی مہنگائی ہے، جتنی بے روزگاری ہے، جتنی نان ڈیلیوری. چند گھنٹے پہلے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے پی ڈی ایم کے اس کے حوالے سے کیا کہا، وہ ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پی ڈی ایم میں سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. میں دوسری دفعہ دہراتا ہوں، سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی، ورنہ ان کو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ 2/3 کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی. منی لانڈرز جس میں کہ 2 نمبر اور کرپشن اور ڈس آنیسٹی والے، اور جس میں کہ پاپڑ والے اور منظور پاپڑ والے اور منصور دہی بھلے والے کے نام پہ اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے. نذیر لغاری صاحب، آپ تو ساری عمر ایڈیٹنگ کرتے رہے ہیں، کالم لکھتے رہے ہیں، پولیٹیکل انالیسس کرتے رہے ہیں. شیخ رشید کا تجزیہ یہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے اسٹیج پہ نہیں دے گی، سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی، اس کو نقصان ہوگا سینٹ کے الیکشن میں نہ حصہ لینے سے. آپ کو کیا سمجھ آتی؟ ایک تو یہ کہ چوائس ان کی اپنی ہے کہ وہ خود چوائس کیا کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم یا ان کی قیادت جو ہے وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے. فیصلہ ان کا اپنا ہے. جہاں تک دیگر معاملات ہیں، وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ کار آئین کے اندر ایک موجود ہے کہ یا تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں
یا وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو کیا جائے، یا خدا نخواستہ وزیر اعظم کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو انہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ چوتھی صورت ایک نکالی گئی ہے، ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی 58(2)B، جس میرا خیال ہے کہ وہ آئین کی روح کے بھی خلاف تھی، اور ذہنی توازن کا بھی لکھا ہوا ہے اور ان کے خلاف بھی تھی۔ ایک اور طریقہ نکالا گیا، وہ طریقہ نکالا گیا تھا افتخار چودھری صاحب، جنرل افتخار محمد چودھری کے دور میں، کہ انہوں نے ایک وزیر اعظم کو عدالتی فیصلے کے ذریعے برطرف کرایا تھا۔ اور ایک اور طریقہ یہاں بھی نکالا گیا، جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو ایک آئینی فیصلے کے ذریعے ہٹایا گیا، اگرچہ آئین کے اندر جو درج طریقے ہیں وہ وہی ہیں، جس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم یا تو استعفیٰ دیں یا وزیر اعظم ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی ہی سیریس ہے جتنا وہ کہہ رہی؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سیریس ہے، اور باقی اپوزیشن بھی سیریس ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ کیا پبلک موبلائزیشن بنتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پبلک کا پریشر اتنا بنتا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز پر اور ان کی اپنی کمپین کے اوپر۔ اگر ان کی کمپین ایسی ہوتی ہے جیسے ان نے 5 جلسے کیے، اگرچہ حکومت کہے کہ یہ 5 جلسے ناکام ہو گئے لیکن یہ کامیاب جلسے تھے، لیکن پبلک موبلائزیشن کتنی ہوئی ہے اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ جب ضلعوں میں جا رہے ہیں اور تحصیلوں میں جا رہے ہیں، جب یہ احتجاج کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، ان کا اگلا پروگرام یہ ہے کہ یہ شٹر ڈاؤن اور ہڑتالوں کی طرف جائیں گے، تو کتنا پبلک پریشر بنتا ہے، اور فائنلی جب یہ لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں تو کتنا پبلک پریشر بنتا ہے، تبھی جا کر پتہ چل سکے گا کہ یہ کتنا آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک، ارشاد عارف صاحب، آپ باقاعدہ ٹریول کر کے برطانیہ پہنچے ہیں، آپ کو ایک پبلک پلس کا پتہ چل رہا ہوگا، آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو پبلک ہے اس میں کوئی اتنا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں سے؟ موبلائزیشن ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا، بالکل نہیں سمجھتا۔ 2-3 وجوہات ہیں بڑی۔ مہنگائی ایک ایشو ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ مہنگائی جو ایشو ہے وہ ایسا ایشو نہیں ہے جو تمام لوگوں کو بیک وقت متاثر کر رہا ہو۔ کچھ سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے جس کو مہنگائی بہت متاثر کر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے اور بڑا وہ ہوتا ہے جس کو مہنگائی کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ویسے بھی جب تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں یا چلتی ہیں حکومت کے خلاف تو وہ مہنگائی اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے، لا اینڈ آرڈر کے ایشو نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایشوز سیاسی ہوتے ہیں۔ سیاسی ایشو 2 ہیں اس وقت، ایک عمران خان کا نیریٹو ہے، ایک پی ڈی ایم کا ہے۔ عمران خان کا ہے کہ یہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ جو میرے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں باریاں لیتے رہے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اور موجودہ جو مسائل ہیں، خواہ وہ مہنگائی ہو، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو یا دوسرے مسائل ہوں، یہ ان سیاستدانوں کے پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارے پی ڈی ایم کے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی وجہ سے مسائل پاکستان کے بڑھ گئے ہیں، ووٹ کی عزت کم ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور ووٹ کو عزت دلانے کے لیے پارلیمنٹ کو بالادست کرنے کے لیے چینج چاہیے۔ یہ 2 ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر یہ لڑائی چلائی جا رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ کیا پبلک عمران خان کے جو نیریٹو ہے اس کو بائی کر رہی ہے یا پی ڈی ایم کو؟ میرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تک عوامی سطح پر اس قدر تحرک پیدا نہیں کر سکی، عوام کو اتنا زیادہ موبلائز نہیں کر سکی آج کے دن تک، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جب دھرنا دینا چاہیں یا لانگ مارچ کرنے تو اتنی زیادہ عوام نکل آئیں کہ عمران خان صاحب خود یا ان کی پارٹی یا ان کے ایم این ایز یا ریاست کے ادارے جو ہیں عمران خان سے مطالبہ کریں کہ جناب والا آپ اقتدار چھوڑ دیں۔ وہ سچویشن مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اور اس میں دوسرا جو میں ابھی وہ آپ کو سچویشن نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، کھوسا صاحب نے میرے ساتھ رہیے کھوسا صاحب نے جی سر میرے ساتھ رہیں۔ کھوسا صاحب نے 2 نقطے اٹھائے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایکسپیرینسز ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ حکومت سے استعفیٰ کیسے لینا ہے، کیسے گرانا ہے، تو آپ کم از کم ہمیں
ایڈوائز نہ کریں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسٹرگل کر رہی تھی پی ٹی آئی تو آپ تو ہمارے ساتھ تھی. دیکھیں یہ ذات کے ساتھ جڑے جو کمنٹس ہیں وہ کھوسا صاحب میرے بھائی ہیں اور میرا ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے, تو میں اس کمنٹ پہ ان کو کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ ہمیں اس وقت ایشوز پہ فوکس کرنا ہے. اور ایشو کیا ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ کے اپوزیشن کی اس خواہش کی تکمیل کر کے استعفیٰ دے اور گھر چلی جائے. تو کھوسا صاحب نے 40 سال آپ نے کہا کہ انہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں. وہ کون سی ایسی نادان حکومت ہوگی کہ جو اپنی اس اپوزیشن کو جو لولی لنگڑی ہے, جس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں, جو اس وقت جو ہے وہ تھک چکی ہے اور جو اپنے گھر میں پٹ چکی ہے. لاہور جو ان کا قلعہ تھا جہاں ان کی 11 MNA اور 22 MPA کی سیٹیں تھیں, وہاں جو ان کا حشر ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو وہ اپوزیشن جو جہاں اس کا اپنا بیانیہ اپنی جماعت کے اندر اپنی خاندان کے اندر جو ہے وہ نہیں بک رہا. ابھی حال ہی میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی مولانا شیرانی صاحب کا بیان سنا, میڈیا میں چلا اور پڑھا آپ نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ڈیبیٹ ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. جو بات کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب کے اسی کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت آئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے دن 2013 کے الیکشن میں یہ بیانیہ عوام کے سامنے رکھ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور چار حلقے کھول دیں. اور وہ 4 حلقے جب نہیں کھولے تو اس کے بعد ایک پروسیس کے تحت انہوں نے وہ سارا دھرنے تک کی نوبت آئی. اس اپوزیشن نے 2.5 سال ستو جو پی کے پورے پارلیمنٹری پروسیس کے اندر حصے دار بنی, اور اسی پورے پارلیمنٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پرائم منسٹر کا الیکشن, پریزیڈنٹ کا الیکشن, ہر الیکشن کے اندر انہوں نے لیکن ڈاکٹر صاحب پچھلے 7-8 دنوں میں 2.5 سال بعد جب ان کے اب 2.5 سال بعد ڈاکٹر صاحب مجھے بات مکمل کر لیں, آپ کی حکومت نے 2.5 سال بعد ان کو یاد آیا کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے. 2.5 سال بعد اپنے سندھ حکومت کے اندر کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے؟ کیا وہاں پہ جو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں تو وہاں پہ وہ فیئر الیکشن ہے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے, اور جہاں پیپلز پارٹی ہاری ہے یا اپوزیشن ہاری ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو یہ وہ بیانیہ ہے جو عوام نے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے. عوام اس کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جوں وہ کیسز منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں اور کرپشن کے جو لت پت لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اصل حقیقی چہرے قانون کی عدالت میں بے نقاب ہو رہے ہیں, تو اپوزیشن کو ان کیسز سے بچنے کا صرف ایک واحد راستہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے, کیاس ہو, انریسٹ ہو, تاکہ لیگل پروسیڈنگ رکیں اور ان کی وہ سیاہ کاریاں جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ ہوں. یہ اصل قصہ اور کہانی ہے. باقی سارے اس کے مجھے ایک ساتھ بریک لینے دیجیے. دل فریب آپ کا بڑا بھرپور موقف ہے سامنے آ گیا ہے, آپ کا بڑا بھرپور موقف سامنے آ گیا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق احمد صاحبہ بھی ہیں, سردار لطیف کھوسا صاحب بھی ہیں, نذیر لغاری صاحب بھی ہیں, اور میرے ساتھ ارشاد عارف صاحب بھی ہیں. اور میں سیدھا چلنا چاہوں گا سردار لطیف کھوسا صاحب کی طرف. کھوسا صاحب, آج سے چند گھنٹے پہلے شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا انہوں نے مکالمہ یا انہوں نے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے رکھی ہے. وہ میں آپ کو سناتا ہوں, اگر غور سے سنیے گا, پھر میں آپ سے سوال ریز کرنا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان اصل میں ساری اس جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مین محور ہیں, اور انہی نے نواز شریف کو آگے لگایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی پھر بھی مثبت سوچ رکھ رہی ہے, لیکن ایک ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے. میری ان سے گزارش ہوگی وہ یہ ذاتی لڑائی مت لڑیں, ذاتی لڑائی مت لڑیں. اور اس اسمبلی کو ناجائز کہہ رہے ہو, جس کے جناب والا قابل احترام مولانا صاحب آپ خود صدر کے امیدوار تھے, اور اگر اس جمہوریت کو آپ اس بحران میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کو ہوگا.
अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शेख रशीद ने और PTI की हुकूमत ने अब ये आइडेंटिफाई कर लिया है गुज़िश्ता एक हफ़्ते से कि मौलाना फजल रहमान ही दर हकीकत सारी की सारी जो सियासी कैंपेन है या साजिश है या मूव है, उसका जो महवर है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो मौलाना फजल रहमान है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की, मिनिस्टर्स की, सबकी तोपें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान पे खुल गई हैं। लेकिन खोसा साहब, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर शेख रशीद साहब ने हमें याद करवाई और लोग भूल चुके थे, वो कि मौलाना उस असम्बली और उस हुकूमत और उस पूरे प्रोसेस को जाली करार दे रहे हैं जिसके नतीजे में बनने वाली असम्बली के सदर के जब इलेक्शन हुए 2018 में, तो आरिफ अलवी के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंशियल, वो मौलाना फजल रहमान ने भी लड़ा। तो लतीफ़ खोसा साहब, आपको और आपकी पार्टी को कोई इसमें खुल्लम खुल्ला तजाद नजर नहीं आ रहा मौलाना की पोजीशन के अंदर? देखिए, मौलाना साहब ने जब सोलो फ्लाइट ली थी तो ना PMLN ने उनका साथ दिया था, वो अकेले ही धरना में बैठकर, अगरचे हमने वहाँ इज़हार यकजहती यकीनन किया था, क्योंकि एहदाफ जो था हमारा कि ये जो है सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है और ये नहीं सर, मैं इसी पे खोसा साहब, मैं सर बसदे एहतराम मैं इसी चीज़ को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जिस प्रोसेस के तहत ये प्राइम मिनिस्टर आया, उस प्रोसेस के तहत बनने वाली असेंबली के मौलाना ने सदर बनने की कोशिश की, उस प्रोसेस पे सेलेक्टेड कैसे हो गया? वोट के सही उसका मजहर नहीं है ये पार्लियामेंट, फिर भी हम उसका रप्चर इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारे साबका तजर्बों में और कुव्वतें फिर जो है इस मुल्क पर बदकिस्मती से गलबा करती हैं और फिर जमहूरियत जो है दफन हो जाती है कुछ अरसे के लिए और आइन जो है वो बिल्कुल जो है पामाल किया जाता है। अब भी लेकिन सर, आप तो सारी उम्र लॉजिशियन रहे ना सर, जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो तो लॉजिशियन होता है ना सर, मंतक का सहारा लेता है। अगर ये सारा प्रोसेस फ्लॉड था, फिर आपने इसका हिस्सा भी लिए, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ते रहे, आप कहते हैं हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन आप कहते हैं हम इस्तीफे भी दे देंगे, हम फलां चीज़ भी कर देंगे, हम हर तरफ जाएंगे, तो फिर इस पे तजाद है ना सर, ये तो एक आपकी तो फिर लॉजिक में डिफेक्ट आ रहा है। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई तजाद नहीं है। रोज़े अव्वल से हमने कहा है ये सिलेक्टेड है, रोज़े अव्वल से हमने कहा है कि रात को जो है 12 बजे वो ART बंद हो जाती है और फिर जो है मैनिपुलेट किया जाता है, रिजल्ट ओवरटर्न किया जाता है। ये अवाम की जो आइन के तहत जो सलेमान को जो है मारूज़ वजूद में लाने का एक तरीका कार है जिसमें अल्लाह ताला के बाद हक़ हकमियत जो है फिर अवाम उन्नास को दी गई है, नीचे से लेके ऊपर तक उसको पामाल किया गया। हम नारा ये कभी भी इससे मुतज़लज़ल नहीं हुए इस बयानिए से, लेकिन फिर भी हमने उस प्रोसेस में आना इसलिए पसंद किया ताकि ये ना समझा जाए कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं तो ताकि ये ना हो। आपका मौका बड़ा अच्छा, लेकिन बिल्कुल बड़ा तजाद है, मुझे इसमें से तजाद नजर आता है। लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, ये क्या हुआ कि पिछले 7-8 दिन में आपकी हुकूमत के सारे वज़रा ने, वफाकी हुकूमत, पंजाब की हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को आइडेंटिफाई कर लिया एज द मेन कल्प्रेट। मतलब उनके असासे भी निकल आए हैं 100 से ज़्यादा, वो भी हमने पूरी लिस्ट देखी है, वो खासे क्रेडिबल लगते हैं। 100 से ज़्यादा असासे निकल आए हैं, नैब के नोटिस उनको इशू हो गए हैं, 24 दिसंबर तक उनका जवाब मान लिया गया है। सारे फेडरल मिनिस्टर उनका जिक्र कर रहे हैं, आप भी उनका जिक्र कर रही हैं और मौलाना शिरानी भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये अचानक हुआ क्या कि आपको देर लगी आइडेंटिफाई करते कि असल बंदा मौलाना है? ऐसा नहीं है मोहित, बेसिकली मौलाना साहब के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात हो रही थी। इनके दामाद मुहतरम जो हैं, वो जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके नाम से जो बेनामी जायदादें और प्रॉपर्टीज़ नैब इससे पहले उसकी तहकीकात कर रहा था, और वो जो अकाउंट ट्रांजैक्शंस और ताने बाने जाके खुरा जो है वो मौलाना साहब के घर पहुंचा है। तो जिस वक्त खुरा मिलना था उसके बाद ही नैब ने आगे बढ़ना था, और ये नहीं है कि कोई अचानक उनके असासे सामने आए हैं। बैकग्राउंड में एक प्रोसेस के तहत ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नैब के नोटिस में थी, और मौलाना साहब को असल मसला ये था कि पहली दफ़ा है कि वो पार्लियामेंट के बेंचों पे नहीं बैठ सके, और वो सरकारी वसाइल और सरकारी अपने जो हमेशा से उनका रहा कश्मीर के नाम पे कश्मीर को बेचने का एजेंडा, वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए वो तड़प उनके अंदर मौजूद थी। उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है जब उनको ये यकीन हो गया कि हुकूमत उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, और किसी तरह भी हम
जो बैक डोर से हमेशा तो क्या अब मौलाना उनको जो फजल है रहमान मुश्किल में, पोछापाछी आपको होती लगता है थी, मुश्किल में अब पड़ वो गए? पोछापाछी नहीं होगी। देखिए मुश्किल में तो वो इसलिए पड़ गए अब हैं मौलाना कि मुश्किल उनका में जो लग रहे हैं आप अपना, लोगों को? इसलिए कि मौलाना शरानी साहब उनके दरीना साथी हैं और वो उनके लिए एक बहुत अहम कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं उनकी सियासत के अंदर। वो उनके लिए एक लाज़िम मलज़ूम जुज़ हैं। मौलाना शरानी जो कह रहे हैं वो आवाज़ जो है आप उसको कैसे जुटला सकते हैं, और वो आवाज़ क्या है कि वो मौलाना साहब के घर के भेदी हैं, और वो मौलाना साहब की घर के भेदी होते हुए उन्हीं की लंका ढाने निकले हुए हैं। तो जब उनका घर का भेदी लंका ढा रहा है तो हमें हुकूमत को कोई उस पर असर नौ अपने तौर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर की तमाम हकीकतें मौलाना शरानी साहब जो है वो बयान कर रहे ठीक है। हैं, और मौलाना फजलुर रहमान को धड़ाधड़ सर्टिफाइड झूठा करार दे के वो आवाम को ये बता रहे हैं कि जो मिंबर के वारिस हों, जो ख़तीब हों, जो अपने आप को मजहबी रहनुमा कहने का और आलम दीन होने का लिबादा उड़े हुए हों, वो किस तरह से मतलब उत्तु मियाँ तस्बी ते विचू ठीक है। मियाँ कसबी, वो अच्छा, जो बिल्कुल सही है। तस्बी और कसबी का मतलब रोल है basically मेरे साथ है उसको कि आप बयान समझती कर रहे हैं। हैं मौलाना शराबी साहब। हाँ जी जी, नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी समझती हैं और लग भी रहा है कि हुकूमत ने इतनी एक मेहनत कर ली और इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं मौलाना फजल रहमान पर, इतने एक मसले खड़े कर दिए हैं मौलाना फजल रहमान के लिए कि मौलाना फजल रहमान अंडर प्रेशर लग रहे हैं। गुज़िश्ता कोई 36-48 घंटों से मौलाना ने अब चुप पकड़ी है, अब पहली वाली चीज़ें उनकी सामने नहीं है, वो पहले वाला एहतमाद नहीं है, मौलाना डिफेंसिव पे जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान इस सारे प्रोसेस में अब डिफेंसिव पे जा रहे हैं? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है। मौलाना को जो लोग जानते हैं, और मेरा भी तजर्बा ये है कि मैं पिछले 40-42 साल से उन्हें जानता हूँ, मौलाना इस तरह की चीज़ों के सामने सरेंडर होने वाले नहीं हैं। मौलाना बहुत मुख्तलिफ मिजाज के हैं। मौलाना जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हर तरह की चीज़ें बर्दाश्त की। ये जनरल ज़िया से ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान नहीं हैं, ना उन जैसा मिजाज रखते हैं। ये मौलाना को इस तरह से अच्छा ये भी नहीं है कि मौलाना के साथ इस तरह की बात पहले नहीं हुई है। मौलाना के साथ मौलाना समीउल हक थे, वो अलग हो मौलाना गए के वालिद साहब थे उस अपनी वक्त, जगह पर रहे, और बहुत से लोग थे जो उन्होंने मौलाना को छोड़ा भी, मौलाना के खिलाफ के ज़माने में तो मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब नहीं थे मुफ्ती महमूद साहब? क्या वो उस वक्त वो तो उनके वालिद नहीं थे? जी मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ ही सियासी अमल में थे। जब PNA की तहरीक चल रही थी उसमें मौलाना फजल रहमान ही खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे थे, उनके साहिबजादे थे, और उस वक्त भी वो सियासत में थे। और जब वो मौलाना का इंतकाल हुआ तो उसके बाद वो सियासत में अमीर बनकर आए, लेकिन पार्टी के अंदर वो पहले भी बहुत फाल थे। उनके जो मौलाना के सर ये जो 100 असासे निकाल दिए हैं, जो ये जो अमीन गंडापुर वगैरह कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि मौलाना अगर चैलेंज करते हैं, वो जो 100 असासों की लिस्ट उन्होंने शामिल की है कि भाई अगर मौलाना कहते हैं कि हमने उनकी हद तक की या गलत किया तो अदालत में चले जाएं हमारे खिलाफ, उस पर आपको लग रहा है कि मौलाना की सियासी सूरत हाल ख़राब हो रही है? वो जो असासे निकाल दिए उन्होंने जगह जगह पूरे पाकिस्तान में। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि मौलाना की पोजीशन ख़राब होगी या मौलाना का कोई किरदार जो है वो अंडरमाइन होगा, या मौलाना अपना सियासी किरदार छोड़ देंगे, या मौलाना पस मंज़र में चले जाएंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और मौलाना ज़्यादा फाल होंगे, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और तमाम लोगों को यकजा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, हुकूमत के पास एक ऑप्शन है, बल्कि हुकूमत के पास क्या, नैब के पास एक ऑप्शन है कि नैब उनकी गिरफ्तारी की तरफ जा सकती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है अगर मौलाना को गिरफ्तार किया जाता है तो कितना बड़ा बहरान पैदा होगा। शायद जो तारीख आज आपको बहुत इरशाद आरिफ साहब या बहुत ठीक है, मैं समझ गया सर आपकी बात, मैं इसी से आगे लेके चलता हूँ। इरशाद आरिफ साहब, अगर आपके और मेरे 100 असासे निकल आए पूरे पाकिस्तान में और पता चले कि मोई पीरजादा के पास 10-15-20 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, तनख्वाह जस्टिफाई नहीं करती, तो मेरा तो मुश्किल हो जाएगा कुछ भी करना।
سب مجھے جو ہے زندہ درگور کر دیں گے, کوئی بھی نہیں مجھے چھوڑے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ سیاستدانوں کے 100 اثاثے نکل آئیں ان کے نام پہ, نہ وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کورٹ میں, اور بھی جیسے کہ لغاری صاحب نے کہا ہے ود کنونسنگ لاجک کہ مولانا کو فرق نہیں پڑتا. اور ارشاد صاحب کیا وجہ ہے کہ مولانا کو فرق نہیں پڑتا؟ آپ کے اور میرے 100 اثاثے نکل آئے تو ہمیں تو فرق پڑ جائے گا, ہمارا تو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے, مولانا کو فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ ہے بڑی. ایک تو یہ ہمارے جو سیاستدان اور مذہبی رہنما سیاست میں ہوتے ہیں, مذہبی سیاسی رہنما جو ہیں, یہ موٹی کھال کے لوگ ہیں. یہ ان پر کوئی اخلاقیات تو ان پر کوئی ان کا اخلاقیات کا معاملہ تو ہے ہی نہیں. یہ جو سیاست کرتے ہیں تو اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اور دوسرا جو سب سے بڑی ان کو سپورٹ ملتی ہے, جو ان کا فالوور ہے, جو ان کا سپورٹر ہے, جو ان کا ورکر ہے, جو ان کا ووٹر ہے, وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. لیکن اب اگر مولانا پر پریشر کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جی حکومت مجھے گرفتار کر لے گی. انہیں پتہ ہے کہ حکومت شاید یا نیب جو ہے گرفتار نہیں کرے گی, یہ صرف سودے بازی کے لیے. لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اگر مولانا کو گرفتار کر لیا گیا تو پی ڈی ایم کو بہت دھچکا پہنچے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام اگر حکومت نے کرنا تھا یا نیب نے کرنا تھا تو پچھلے سال جب انہوں نے دھرنے سے فارغ ہو گئے تھے اس کے 2-4 مہینے بعد یہ کر لیتے. اب تو دیکھیں نا, پہلے وہ 3-4 پیشیاں 3-4 مہینے کا یہ پروسیس ہے. وہ گرفتار اگر فوری طور پر کریں گے تو صاف یہ لگے گا کہ یہ انتقام لیا جا رہا ہے, ان کو تحریک سے روکا جا رہا ہے, دھرنے اور احتجاج سے روکا جا رہا ہے, تو اس کا نیگیٹو اثر ہوگا. لیکن اگر گرفتاری ہو گئی تو یہ ایک خوش فہمی ہے کہ جناب وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی تحریک بڑے زور شور سے رہے گی. ہمارے ہاں صرف ایک تحریک ایسی چلی ہے جس میں جب لیڈر گرفتار ہوا ہے تو تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑا, وہ پی این اے کی تحریک تھی. جب ساری فرسٹ کلاس لیڈرشپ, سیکنڈ کلاس لیڈرشپ, ایون تھرڈ کلاس جو تھرڈ ٹیئر تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا تھا, لیکن تحریک چلتی رہی تھی. اس کے بعد جب بھی کوئی تحریک چلی ہے, جو ہی لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے وہ تحریک تتر بتر ہو گئی ہے. اگر یہ حکومت جرت کرے یا نیب یہ جرت کرے اور گرفتاریاں 1-2 کر لے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی معاملات خراب ہوں گے, تحریک دب جائے گی. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں ایک ڈسکشن کے بعد کہ کیا مولانا فضل الرحمان کرپشن کے چارجز پہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ کیا حکومت اور نیب اتنی ہمت کریں گے؟ اور اگر ایسی کسی نے کر لی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کیپٹن صفدری کی گرفتاری جو ہے وہ نظام کو خاصی مہنگی پڑ گئی تھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ہم ایک انتہائی دلچسپ قسم کے سوال پہ پہنچے کہ کیا نیب اور حکومت پاکستان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ نذیر لغاری صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت گرفتار کر کے ان کو دیکھے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت کو بہت بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے پھر ہمیں ایک دلچسپ سوال کی طرف کی صورتحال لے کے جاتی ہے کہ حکومت کے وزراء نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر بیٹھ کے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی, جس میں تقریباً 100 کے قریب اثاثے جو ہیں مولانا کے انڈکلیئرڈ وہ سامنے لائے گئے. ساتھ ہی مولانا کو یہ چیلنج کیا گیا کہ ایک مولانا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈیفیم کیا ہے تو مولانا عدالت میں چلے جائیں. اس کے بعد نیب نے ان کو کویشچنر بھی بھیج دیا ہے. مولانا نے کسی کو چیلنج نہیں کیا, مولانا نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے ایسٹ نہیں ہے, مولانا نہیں جاتے عدالت میں کہنے کے لیے کہ یہ بہتان بازی ہے, یہ غلط الزام ہے. مولانا انتظار کر رہے ہیں اور مولانا کو فرق بھی نہیں پڑتا. جیسا کہ لغاری صاحب نے کہا کہ مولانا کی ریپوٹیشن پہ, ان کی اخلاقی حیثیت کے اوپر, ان کی پولیٹیکل پوزیشن پہ فرق نہیں پڑتا. ان کو اگر گرفتار کریں گے تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ کس قسم کی سچویشن ہے پاکستان کے نظام کے بارے میں؟ سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ کے کیا اس کے بارے میں ہے کہ یہ تو اسے کہتے ہیں کسی مڈل کلاس آدمی کے اوپر بزنس مین کے 100 اثاثے نکل آئیں تو قانونی کانسیکوینسز کے علاوہ اس بیچارے کی ریپوٹیشن بھی ساری ختم ہو جائے گی, جواب دینا پڑے گا, مصیبت ہو جائے گی. لیکن مولانا کے لیے اور آپ سیاستدانوں کی کلاس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں محیط, ایک تو بڑی المیہ ہے ہمارا کہ ہم جس کو چاہیں اس پہ الزام لگا دیں. ارے بابا 100 پراپرٹیز کہہ رہے ہیں جی بینامی ہے. او بھائی بینامی تو بڑا آسان ہے. آپ کا گھر جو ہے, آپ یہ حکومت کہہ دے کہ یہ تو لطیف کھوسے کا ہے اور محیط جو ہے ان کا فرنٹ مین ہے, بینامی ہے. یار کوئی خدا کا خوف کرو. اس طرح کے الزام جب لگاتے ہو تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہو؟ دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے 100 پراپرٹیز نام ABCD؟ تو آپ پھر سر عدالت میں چلے جائیں گے نا. اگر کوئی کہے گا کہ میری پراپرٹی آپ کی ہے سر تو آپ عدالت میں نہیں جائیں گے, ہائی کورٹ میں لوگ ذرا کی پٹیشن. یہ تو سر ایک فیڈرل منسٹر بیٹھ کے کر رہا ہے نا سر, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ٹی وی کے اوپر.
ہماری قانونی نظام اتنا کمزور ہے معید کہ اگر یورپ میں آپ کسی پر الزام لگائیں اور وہ جھوٹا ثابت ہو جائے عدالت میں تو وہ ساری زندگی دیندار ہوگا. ڈیمیجز اتنے ہیوی، اتنے کاسٹ اور ڈیمیجز پڑیں گے اس پر کہ وہ ساری زندگی جو ہے اس کو دیتا رہے تب بھی وہ پورے نہیں کر پائے گا. اس لیے یورپ کو مہذب کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امین گنڈا پور نے، علی امین گنڈا پور نے، انفارمیشن منسٹر نے، نہیں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل منسٹرز نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے آفیشیل پریس کانفرنس کی ہے، 30 ٹیلی ویژن چینلز نے وہ دکھائی ہے، اور یہ ایسے ہی ہوا میں ہے سب؟ ماشاء اللہ وہ سیاسی ان کے رقیب ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کے خلاف الیکشن لڑ کے جیتے ہیں، یہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. وہ کتنے لائق فائق انٹلیکچوئل اور کتنے وہ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. تو کیا ستودہ جاہلاں جاہل باشد مجھے بتائیں کہ ان کی بات پر کیا باور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر نیب نے نوٹس دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت پہلے کہتی ہے حکومت کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ نیب کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے، FIA کا کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے، مولانا کو اجازت نہیں ہے، مولانا کو اس پہ لیگل نوٹس نہیں دینا ان کو. مولانا لیگل نوٹس دیں یا نہ دیں یہ ان کا ذاتی کام ہے. لیکن پور کو اور وفاقی منسٹرز کو مجھے بتائیں کہ عمران خان کو جو لیگل نوٹس دیا ہوا ہے سردار لطیف کوسہ تو کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے یہ ہوا میں چیزیں گھڑی ہیں. یہ سارے جو آپ نے 100 کے قریب اثاثے مولانا کے، اس میں مولانا کے صاحبزادے نے مدرسے کی زمین پہ پلازا بنا دیے، یہ سب ہوا میں ہے. دیکھیں یہ ایک بدقسمت پہلو ہے کہ کھوسہ صاحب جیسے منجے ہوئے قانون دان اور ایک ایکسپیرینسڈ جو پاکستان کے قانونی ماہرین میں ان کا نام آتا ہے، وہ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ قانون کو ان قانون کی آنکھوں میں مرچیں ڈال رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پوتر ہیں اور وہ گنگا جمنا نہائے ہوئے ہیں اور ان کو ان کے دامن پہ کوئی دبا نہیں ہے. کیونکہ نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، مولانا صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، کھوسہ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، جس کی طرف انگلی اٹھ جائے تو اس کو اس الزام کے بعد اپنے دامن کو صاف کرنے کے لیے تگودو کرنی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر لگنے والا الزام جو ہے وہ جھوٹا ہے. اگر واقعی ہی وہ جھوٹا ہے تو، اور اگر آپ خاموش ہو جائیں اور اگر آپ معنی خیز خاموشی اختیار کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، پھر کوئی نہ کوئی حقیقت ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں. تو حکومت کا جہاں تک تعلق ہے ان کو گرفتار کرنے کا، تو معید نیب کا یہ ایشو ہے. کھوسہ صاحب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے جتنے کیسز منی لانڈرنگ کے رجسٹر ہوئے وہ اس حکومت نے نہیں کیے. وہ چودھری نثار کے دور سے وہ تمام جعلی اکاؤنٹس، TTs، فیک اکاؤنٹس کی ایک لمبی داستان نون لیگ کے دور میں شروع ہوئی. اس وقت تو ہم حکومت میں نہیں تھے، اور اسی طرح پاناما کیس بھی اس حکومت نے شروع نہیں کیا تھا. لیکن آج نیب کو فیصلہ کرنا ہے. میں سر یہ مولانا صاحب پہ ایک رسپانس لے لوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، مجھے کوئکلی رسپانس لینے دیجئے. لغاری صاحب ویری کوئک رسپانس. یعنی آپ بھی سمجھتے ہیں کھوسہ صاحب کی طرح کہ یہ ایسے ہی ہیں الزامات، سارے پبلک آفس ہولڈر ہیں، مولانا 15 برس سے پوری لسٹ ایشو کر دی حکومت نے ان کی، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی ہے؟ نہیں، ایسے اثاثے کچھ اور الزامات بھی ہیں. کیا علیمہ باجی کے اثاثے 60 ارب روپے ایسے بن گئے؟ کیا ان کے محلات جو بنے ہوئے تھے دبئی میں وہ ایسے ہی بن گئے تھے؟ یا ان کے کہیں اور جو اثاثے تھے وہ ایسے ہی بن گئے تھے؟ اور بہت سے اور چیزیں ہیں جو جس طرح سے ہوئے 450 ایکڑ زمین جو ہے امام عالم جبہ میں تو جواب دیا نا، وہ FBI میں جا کے سارے ٹیکسز جمع کروائے، ایکسپلینیشن دی انہوں نے، بڑے بڑے الزامات تھے. ان الزامات کا کیا ہوا؟ لغاری صاحب انہوں نے ایکسپلین کیا، وہ گئیں، لغاری صاحب وہ گئیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں، ان کے وکلا ان کے کاؤنسل سامنے آئے، وہ FBR میں گئیں، انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. مولانا ان الزامات کو سیریس نہیں سمجھتے. مولانا ان الزامات کو سیریس نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوگس الزامات ہیں اور خامخواہ کے الزام تراشی ہو رہی ہے. لغاری صاحب کیا آج کے بعد لغاری صاحب ہم یہ سمجھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان کے
ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो हैं वो लगारी साहब हैं, क्योंकि वो तो एक, मैं तो उनको एक तज्जिया निगार के तौर पे जानती हूँ और मैं तो ये समझती हूँ कि वो एक सहाफ़ी हैं। वो मौलाना आप फजलुर मेरी- रहमान के आप- वकील और तर्जमान कब से बन गए? नहीं, आप हमारी आपको बहन हैं, हक़ाइक़ पे मैं- मबनी तज्जिया दें, आप दोनों अतराफ़ के मौक़िफ़ को बैलेंस करें। इस वक्त तो लग रहा है कि आप क्या मैं ऐसे मौलाना इल्जामात साहब को की मैं कैसे जमात बैलेंस के कर सकता हूँ जो इल्जामात spokesperson हैं। बगैर वजह के आप ऐसे ना- ठोस इल्जामात आप ना कहाँ से करें ठोस इल्जामात बैलेंस। हो गए ये? आप ना मैं कैसे करें और आप इन ये भी तो इल्जामात पूछे की ना, सदाकत मान लूं? आप और मैं अमीनुल्लाह गड्डापुर लगारी साहब की साहब, बात को कैसे आप मान लूं? मौलाना उनको- साहब उनकी को भी ये आपने पूछ लब्बुल लें लहजा नहीं ना। सुना है, उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी है, मैं किस अंदाज में वो कहती बात हूँ कि करते आप हैं, बिल्कुल उनका ठीक तो कह पता ही रहे नहीं हैं, होता है कि वो लेकिन बात क्या कर रहे क्या हैं। मुझे कुछ इजाज़त कर दें। मैं ये कह रही हूँ लगारी साहब कि आपका जी जी इरशाद आरिफ साहब क्विकली, सर मेरे पास 30 सेकंड रह गए। इरशाद आरिफ साहब जो लास्ट कमेंट ऑन दैट और फिर मैं इसको खत्म करता साहब हूं। की वकालत करें। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब की वकालत मुझे आपको बात जेब नहीं करनी- देती। बात इरशाद आरिफ है, साहब। हमारी सियासत में जी, प्रॉब्लम इरशाद ये आरिफ है साहब, कि हमारी quickly। सियासत में अखलाकियात का अमल दखल नहीं रहा। देखें, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। सरे महल हमारा नहीं है, सरे महल हमारा साबित हो गया और उसके बाद हमने बेच दिया। स्विस अकाउंट हमारे नहीं थे, वो केस लड़ते रहे। खोसा साहब भी हमारे नहीं थे, लेकिन फिर हमारे साबित हो गए। हमारे सियासतदान और सियासी मजहबी रहनुमा जो हैं वो अच्छा, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। मैं यहीं पे बात हूँ, मेरे पास कंक्लूड करने का भी टाइम नहीं है। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।